اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پروگرام حکمہ قدیم کا انسانی صحت پر فکر و فلسفہ کے ساتھ میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا سے۔ ناظرین اکرام، میں آپ کی خدمت میں حکمہ قدیم کے اقوال، نصیحت بڑے، حکمت و دانائی بڑے اور ان کے دلچسپ واقعات آپ کی خدمت میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ تو مال جاتی رجحان، میں اس کی طرف آپ کا رجحان لانا چاہتا ہوں کہ کس قدر دیکھیں کہ علاج ہوتے تھے تو بیماریاں پہلے بھی تھیں، قدیم زمانے میں بھی تھی۔ قدیم کا معنی پرانے کا ہے۔ تو اس طرح میں مشکل الفاظ کا آپ کی خدمت میں معنی بھی بتا دیتا ہوں، معنی بھی کر دیتا ہوں کہ تاکہ آپ کو سمجھنے کے لیے آسانی ہو۔ تو ناظرین اکرام، میں نے پچھلی نشستوں میں حکیم بکرات کے اقوال، ان کی تفصیل، ان کے واقعات، اس کا نظریہ، اخلاق اربع عناصر اور بھی اتباع کرام کے میں نے واقعات آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اس نشست میں آپ کی خدمت میں حکیم بختشو بن جبرائیل کا ایک واقعہ عرض کرنے لگا جو علاج معالجے کا کمال ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اتباع قدیم کس طرح سے علاج کیا کرتے تھے۔ تو نصیحت بڑی باتیں ہیں، حکمت و دانائی بڑی باتیں ہیں۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ بختشو بن جبرائیل جورجس کی نسل سے تھا۔ میں حکیم جورجس بن جبرائیل کا آپ کی خدمت میں تذکرہ کر چکا ہوں۔ اس کا ایک واقعہ بھی علاج معالجے کا میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ بختشو بن جبرائیل، جو بختشو دراصل ایک لفظ ہے، یہ سریانی طبیب تھے، یعنی عیسائی مذہب کے حامل تھے۔ تو یہ جندی سابور کے رہنے والے تھے، آج اس کو جندی شاہ پور کہتے ہیں۔ تو قدیم زمانے میں اس کا نام جندی سابور تھا۔ یہ ایران کا ایک علاقہ ہے۔ یہ قدیم زمانے سے ہی علم کی شمع وہاں روشن تھی، تو وہاں بہت بڑا مرکز تھا، تو علم کا، حکمت و دانائی کا۔ تو بہت بڑا، کسی زمانے میں بہت بڑا چھاپا خانہ، یعنی کتاب کی اشاعت وہاں سے ہوتی تھی، اور بہت بڑا ایک سرکاری شفا خانہ تھا جس کا وہ سربراہ تھا جورجس بن جبرائیل۔ بختشو کے معنی ہیں بخت یشو، یعنی حضرت مسیح، اس کا معنی ہے حضرت مسیح علیہ السلام کا بندہ، یعنی عبد میں نے بندہ۔ تو اس کا معنی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت مسیح علیہ السلام کا بندہ۔ یہ بختشو کے معنی ہے۔ تو اس کا چونکہ جبرائیل ان کے نام کے ساتھ لگتا تھا، ان کا جو بڑا تھا جورجس بن جبرائیل کا بھی جو باپ تھا، وہ بھی بڑا قابل آدمی تھا، اس کا نام جبرائیل تھا۔ تو اسی وجہ سے ان کے ساتھ تمام کے تمام جو ہیں جبرائیل لگاتے ہیں۔ اس کا واقعہ ہے، معتز باللہ کی ایک بار سخت بیمار ہوا، مزاج میں حرارت بڑھ گئی تھی، دعا یا غذا قریب بھی نہ آنے پاتی تھی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا یا غذا وہ کھا ہی نہیں سکتا تھا، وہ حلق سے نیچے اتار ہی نہیں سکتا تھا، مرض کا غلبہ اس قدر تھا۔ خلیفہ متوکل کی بڑی تشویش لاحق ہوئی، بختشو کو طلب کیا گیا، یعنی بختشو کو طلب کیا گیا علاج معالجے کے لیے۔ تو وہ بیٹھ کر معتز باللہ سے ہنسی مذاق کرنے لگا۔ معتز نے بختشو کے بیش بہا قیمتی جبہ کو دیکھا اور دل میں اس کے لالچ سی پیدا ہو گئی۔ یعنی یہ حکیم یہ تھا نا، بختشو بن جبرائیل، اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ یہ اپنا جو جبہ ہے، یعنی پوشاک جو ہے،
جو لباس زیر تن کرتا تھا یہ بہت قیمتی لباس استعمال کرتا تھا۔ اکثر جو اس وقت کے خلفاء تھے، جو بادشاہ تھے، وہ بھی اسے جلتے تھے کہ انتہائی اس نے دولت کمائی اس فن میں، اور انتہائی قیمتی منصوبات کا استعمال کرتا تھا۔ تو اکثر اپنے زیر تن یہ ایک قیمتی جبہ رکھتا تھا جسے قیمتی ہیرو جواہرات سے بنایا گیا تھا۔ تو تاریخ میں ان کی باتیں ملتی ہیں۔ وہ پاس بیٹھا تھا تو اس سے مذاق کر رہا تھا تو اس نے اس کا جبہ دیکھا اور اس میں دل میں لالچ آ گئی، یہ کپڑا بڑا خوش نما ہے۔ یعنی معتز نے کہا کہ یہ کپڑا تو بڑا خوش نما ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ بخشیوں نے کہا کہ جناب یہ بے نظیر چیز ہے اور میں نے 1000 اشرفی دے کر اس کو خریدا ہے۔ یعنی 1000 اس زمانے کا جو چاندی کا جو مہر تھی وہ 1000 دے کر میں نے خریدا ہے۔ آپ 2 سیب اگر کھا لیں میرے کہنے پر تو میں یہ آپ کو عنایت کر دوں گا، یہ بختشو نے کہا معتز باللہ سے۔ تو آپ کی نظر کر دوں گا، اس نے ہنسی خوشی 2 سیب جو ہیں وہ منگوائے اور کھا لیے وہیں بیٹھ کر۔ جب 2 سیب کھا لیے تو اس نے کہا کہ جناب جبہ خالی کی لطیف آپ نے کیا دیکھی ہے؟ یعنی یہ خالی جبہ آپ یہ کیا دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ ایک کپڑا ہے وہ بھی انتہائی قیمتی ہے، میں آپ کو وہ بھی دے دوں گا اگر آپ ایک گلاس سکنج بین کا پئیں تو، یعنی جس کو ہم سکنجی کہتے ہیں، سکنج بین نیمبو کا جو شربت ہوتا ہے اس کو سکنج بین بولتے ہیں، تو پی لیں تو، اور کپڑا بھی نظر کر دوں گا۔ بلا نے وہ گلاس بھی پی لیا سکنج بین کا۔ تھوڑی دیر میں اندر سے طبیعت نے مواد کو ابار دیا، یعنی 2 سیب کھانے پر وہ، یہ دیکھیں میں علاج کی آپ کو مثال دے رہا ہوں، یہ معتبر جو تاریخ کی تصانیف ہیں تاریخ طب کی اس کا واقعہ ہے، یہ ویسے نہیں میں آپ کو بتا رہا، معتبر جو کتب ہیں، تو اس کو لکھا ہے ابن جلجل نے اپنی مشہور تصنیف کتاب الصحاح میں۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس نے وہ بھی پی لیا، تو اس 2 سیب کھانے سے، وہ سکنج بین کا گلاس پینے سے اس نے اندر جا کر مواد کو ابار دیا، اس کو زور سے خوب زور سے کیا ہی، اور فوری اچھا ہو گیا۔ بختوش نے جبہ اور اس کے ساتھ کا دوسرا کپڑا دونوں حسب وعدہ اس کی نظر کر دیے، اور متوکل بخشو کے اس احسان کا ہمیشہ یاد کرتا رہا۔ یعنی اس کا علاج کرنے پر، اس کا جبہ دینے پر، وہ تاریخ میں لکھا ہے کہ معتز جو ہے ہمیشہ اس کی اس قدر عزت کی نگاہ سے اس کو دیکھتا رہا، اس کے احسان کو یاد کرتا رہا کہ اس نے کس قدر اس کا علاج کیا۔ یہ علاج کا طریقہ تھا ناظرین کرام، کتنا مختصر سا ان کا علاج ہوتا تھا، کیسے وہ علاج کو سمجھتے تھے، وہ علاج کی بریکیوں کو، علاج کی انواع اقسام کو جانتے تھے، اس لیے ان چیزوں سے وہ علاج کر لیتے تھے۔ میرا کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے، یعنی تمام علاج کی انواع اقسام کو جاننا، ان کے متعلق وہ جانتے تھے۔ یعنی بخشیوں کو پتہ تھا کہ یہ ان 2 چیزوں کھانوں سے یہ ٹھیک ہو جائے گا، اس کو کیا آئیں گی، اندر کا مواد جو اس کے اندر ہے انتہائی حرارت والا مواد ہے، وہ باہر آ جائے گا تو اس کی صحت بحال ہو جائے گی۔ اتنا سا علاج تھا، اور وہ ساری زندگی اس کو یاد کرتا رہا کہ کتنا وہ کافی دنوں سے پریشان تھا، کچھ کھا پی نہیں رہا تھا، لیکن بخشو نے آگے صرف تھوڑی دیر میں اس کا علاج کر دیا۔ تو ناظرین کرام، ہم ان چیزوں کو سمجھیں، ان پر گہری فکر و نظر اور فکر کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں کہ علاج کتنے آسان تھے، ہم نے آج کیوں اتنے مشکل کر لیے۔ میرا صرف مطلب اتنا ہی ہے۔ تو ناظرین کرام، میں انشاءاللہ تعالیٰ مزید ایسے واقعات، ایسی اتباع حکمہ قدیم کے انشاءاللہ تعالیٰ ایسے مال جاتی واقعات، ان کے نصیحت بڑے اقوال
اور ان کے حکمت و دنائی بھرے جو ملفوظات ہیں اور ان کی زندگیوں کے بیشتر جو انہوں نے مال جاتی ان کے کارنامے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہوں گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ میرا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔